الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، نوجوانوں، مجاہدوں، اسلام کے سرفروشوں، آج آپ نے اسلام آباد کی سرزمین پر آزادی مارچ کا منظر دکھا کر اس کی یاد تازہ کر دی، اور جس جذبے کے ساتھ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام آباد کا رخ کیا ہے، میں سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، ہم اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور قافلے ابھی آ رہے ہیں۔ آپ نے بہت لمبا سفر کیا، کراچی سے، خوزدار اور تربت سے، چترال سے اور ملک کے دور دراز علاقوں سے آپ سفر کر کے آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کا جذبہ آپ کے تکان پر غالب ہے اور آپ کو تکان محسوس نہیں ہو رہی، اور نہیں یہ تکان اور سفر کی تکلیف آپ کے جذبات کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، لیکن اب آپ تشریف لا چکے ہیں۔ مجمع بڑھتا رہے گا، آگے بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم تمام قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے پرامن طریقے سے، جیسے کہ آپ نے پاکستان کی تاریخ میں جب گزشتہ 2-3 سالوں میں 14 ملین مارچ کیے اور آخر میں آزادی مارچ کیا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ملک بھر میں بڑے بڑے جلسے اور مظاہرے کیے، اور آپ نے ثابت کیا کہ آپ جیسا پرامن اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ ہم امن کے رکھوالی ہیں، آپ نے ثابت کیا کہ ہم آئین اور قانون کے پابند ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ ہم موجودہ حکومت کو غیر آئینی کہتے ہیں، موجودہ حکومت کو غیر قانونی کہتے ہیں، اس حکومت کو ناجائز کہتے ہیں، اس حکومت کو نالائق کہتے ہیں، اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی ملک پر مسلط رہنے کا حق نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں تاکہ حکمرانوں کو بھگائیں، ان کو چلتا کریں، اس کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آخری لمحے تک ان کے خلاف ہمارا جہاد جاری رہے گا۔ قائد قدم بڑھو، قائد قدم بڑھو، گرتی ہوئی دیواروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو ان کے سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں، سارے سہارے ٹوٹ چکے ہیں، اور ان کا کندھا خالی ہو چکا ہے، اور اب ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، ورنہ گھر بھجوائے جاؤ گے۔ اگر برتن سے گھی خود بخود نکل جائے تو ٹھیک، ورنہ پھر ٹیڑھی انگلی سے نکالا جائے گا۔ عمران خان کا ٹھکانہ، پاگل خانہ، پاگل خانہ، عمران خان کا ٹھکانہ، عمران خان کا ٹھکانہ، عمران خان کا ٹھکانہ۔
زبان سے اوپر جا چکا ہے اور یہ باولا ہو چکا ہے. ان کے جلسوں میں آپ دیکھیں یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں یہ زبان امر بالمعروف کی ہو سکتی ہے. قرآن کا مذاق اڑا رہا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کیا. ان کی شکلیں دیکھو اور ریاست مدینہ کا تقدس دیکھو, کوئی مناسبت ہے؟ یہ گندے اور غلیظ کردار کے لوگ یہ ہینڈ فری لگا کے دیکھو انہیں قوم کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں. وہ کس زبان سے ریاست مدینہ کا مقدس نام استعمال کرتے ہیں. اور ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں, ابھی ہم بہت کچھ کہیں گے. جتنا تجھے کل کہنا ہے کہہ دو, اس کے بعد آپ کے ساتھ ہم بھی حساب کتاب کریں گے. میں لمبی باتیں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے قافلے ابھی تک پہنچ رہے ہیں. جب سب لوگ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے گی, ملکی حالات پر آپ کو آگاہ کیا جائے گا اور انشاءاللہ گندے انڈے کی طرح اس کو ٹوکری سے باہر پھینکا جائے گا. یہ پاکستان اس طرح کے گندے کرداروں کے لیے وجود میں نہیں آیا, جس کو ہم اسلام کے مقدس نظام سے منور دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے ساتھ اس کا گہوارہ بنا کر دیکھنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا. ہم تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہم قدم ہیں. ہم پارلیمنٹ کی سیاست کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہونے جا رہی ہے. انشاءاللہ ان کے اپنے لوگ بھی اب اپنے منہ پہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کو ووٹ نہیں دے سکتے. اپنا گھر ان سے نہیں چلتا, اپنا گھر ان سے مطمئن نہیں ہو سکتا, وہ کس طرح ملک پر حکومت کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ ناجائز ہے اور ثابت کریں گے کہ حکومت ناجائز ہے. آپ کو امانت واپس ملے گی, ووٹ کی امانت ملے گی. اور مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگوں کو بھوک مار دیا اس کا نام امر بالمعروف ہے. یہ جو بچوں کے اسکول کے بل ماں باپ ادا نہیں کر سکتے اس کا نام امر بالمعروف ہے. یہ جو لوگ اپنے گھروں کا کرایہ ادا نہیں کر سکتے, غریب لوگ بے بس ہو چکے ہیں, کیا اس کا نام امر بالمعروف ہے؟ کیا جو غریب لوگ اپنے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کی بھوک ان سے دیکھی نہیں جاتی, اس کا نام امر بالمعروف ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے سامنے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو لا کر کہتے ہیں بچے برائے فروخت, کیا اس کا نام امر بالمعروف ہے؟ کیا جو غلاظتیں تمہارے ماحول میں ہوتی ہیں, جو ہم نے دیکھا کہ یہاں باجوں کے دھن پر جب باجیاں ناچ رہی تھی, کیا اس کا نام امر بالمعروف ہے؟ کیا فحاشی اور عریانی جس کو تم نے فروغ دیا ہے اس کا نام امر بالمعروف ہے؟ یاد رکھو ہم نے فتویٰ جاری کر دیا ہے. میں 5 لاکھ علماء کرام, مستند اور جید علماء کرام کی رہنمائی اور ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ یہ حکومت منکر ہے اور اس منکر کا خاتمہ ہر پاکستانی مسلمان پر واجب ہے. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد. للکار ہے, للکار ہے. قائد اشارہ کرے,
قائد اشارہ کرو، قائد اشارہ کرو۔ اب آپ لوگ تشریف لائے ہیں، میں نے کچھ ابتدائی کلمات آپ کو مساوات کہنے کے لیے کہے ہیں اور اپنے ارادے آپ کے سامنے ظاہر کیے ہیں۔ ہم ان ارادوں کے ساتھ یہاں آئے ہیں اور انشاءاللہ العزیز مجمع بڑھتا جائے گا، قافلے آتے رہیں گے۔ آپ لوگ اپنے سامان کو سنبھالیں اور آرام کی جگہ لیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کا اور جلسے کا یہ سلسلہ 28 کے مشترکہ جلسے تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ قائد کا ایک اشارہ، زور سے، ذرا زور سے، قائد کا ایک اشارہ، قائد کا ایک اشارہ۔ ابھی قافلے چونکہ راستے میں ہیں، پہنچ رہے ہیں، آپ قافلوں کے آنے تک آرام کریں، اپنی آرام کی جگہ لیں، کیمپ میں جگہ لیں، نیند کریں۔